ہوتا ہے، دوسری چیز یہ کہ ایمان آخر ہے کیا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس کا کوئی آخری کتاب اس طرح سے ہے کہ سلام کو عام کرو تو وہ محبت آپس میں بہت زیادہ. تو ایکچولی کسی نے میرے سے کہا کہ یار میں نے تو کئیوں کیا میں سلام بہت زیادہ بڑھایا لیکن محبت پیدا نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا ایمان میرا ہے لیکن ہوا نہیں. اور چوتھی چیز یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے وہ دعا نہیں یہاں پہ رکھ کے. اب یہ چاروں چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، میں یاد کر کے سناؤں گا، ایک ایک کا جواب جو بھول جائے پھر آپ نے بتا دینا. بھائی نے پہلا پوچھا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات پر اور آپ کے فرامین پر یقین کرنا، اور اتنا یقین کرنا جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس میں شک نہیں، اس سے بڑھ کر یقین کرنا، یہ ایمانی کیفیت ہے. ویسے تو ایمان کے 6 درجے ہیں نا، 6 حصے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنا ہے، نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے یعنی مر کے دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، جنت جہنم پر ایمان رکھنا ہے. ایمان رکھنے کا مطلب کہ ہم مانتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، اس کے وجود ہے. آج کچھ ایسی دنیا بھی پیدا ہو رہی ہے، یہ گریجویٹ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ کی جو ساری بیج ہے کہ ہے ہی نہیں، اب ہی بن گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کے فرشتے نظر نہیں آتے، ان کی ذات پر ایمان ہے. مر کے دوبارہ اٹھنا ہے ایمان. اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے ایمان. رسول آئے تھے سب پر ایمان. کتابیں اتری تھی سب پر. ان تمام چیزوں پر اتنا پختہ یقین کہ ظاہری طور پر مجھے اللہ کی بتائی ہوئی بات سچی نہیں بھی نہ نظر آ رہی، پھر بھی کہوں سچی ہے، جیسا کہ وہ آپ کے بھائی نے ایک بات کہی. یہ ایمان ہے جس کی میں نے ایک چھوٹی سی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. کہ ظاہری طور پر آپ کو کوئی آدمی کہے یار میں آج رات اپنے گھر ایک نا بیج بویا، وہ راتوں رات درخت بن گیا، اس کے اوپر پھل لگ گیا، میں نے توڑا، منڈی میں جا کے بیچ کے بھی آ گیا، راتوں رات ہی سارا کچھ ہو گیا، آپ مانو گے؟ تو کہیں گے گپا نہ چھاڑ، ایسے ہی کہو گے نا. حالانکہ یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ سال کے اندر تو فصل تیار ہو جاتی ہے نا، چلو 5 سالہ ہو جائے گی. آسمان سے زمین کا فاصلہ ہی 500 سال کا ہے، اور 7 آسمانوں سے 3500 سال کا جانا ہے، اور 3500 سال کا واپس آنا ہے. کتنے 100 سال ہو گئے؟ 700 سال، 7000 سال. تو اتنا فاصلہ آپ کہہ رہے ہیں میں رات دیکھ کسی میں کھا رہا یا عقل نہیں مانتی. آپ نے فرمایا، ابو بکر نے کہا میں مانتا ہوں. یہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، نبی علیہ السلام کی ذات پہ، نبی علیہ السلام کی باتوں پہ اتنا ایمان. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا نا، جاؤ یار روضہ خاک مقام پر عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے لے کے آنا ہے. وہ وہاں پہنچے تو عورت مل گئی. اب کئی تصور آ سکتے تھے، عورت نو پھڑیا تیرے پاس خط ہے دے، اس نے کہا نہیں ہے. نہیں ہے؟ کہتی نہیں ہے. دیکھیں جی سواری آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی تیز بھگا کے آگے نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی پیچھے سے راستہ تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی تلاشی لے لی، ہاتھ بازو جسم اس کا سارا سامان یہ وہ سب کچھ دیکھ لیا، اس کے پاس نکلا نہیں نکلا. اب ایک لمحہ بھر کے لیے خیال آ سکتا تھا کہ شاید اسی یہ پیچھے لگے ہیں، کوئی ادھر ننگ ہی نہ گئی ہوئے، کوئی ہور نہ ہوئے، دائیں بائیں دیکھ لو، اسی تھوڑا لیٹ نہ ہو گئی ہوئی ہے، یا حالے انہیں پیچھوں آنا ہوئے. تصور کچھ نہ کچھ باتیں آ سکتی تھی نا. ان کے دل میں آئی، ان کے تیرے کو لی، ہمیں نظر آئے نہ آئے، ہمیں ملے نہ ملے، ہے تیرے پاس، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا ادھر ملے گی تو ادھر ملی ہے، تیرے ہی پاس ہے. اس نے کہا دیکھ لو نہیں ہے. انہوں نے کہا چاہے نظر نہ بھی آئے ہے تیرے کو لی. پھر دھمکی دی. عورت ہے نا، اس کو عزت کا بھی خیال ہوتا ہے، ہمیں دے دے ورنہ تیرا
لباس اتار دیں گے۔ اب وہ عورت ہی ڈر گئی، اس نے وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اپنی میڈیاں گت کے بالوں کے اندر لپیٹ کے گت کے اندر کر کے جوڑا بنا لیا ہوا تھا۔ اب وہاں کا تصور کس کو آتا؟ وہ سارا کچھ دیکھ لیا، کسی کی جگہ پہ نہیں تھا، تو پھر اس نے وہاں کے اندر سے نکال کے دے، اے لو جی، اس کا نام ہے ایمان۔ یعنی کچھ بھی ہو جائے بات سچی ہے، یہ ایمان۔ اب وہ جو بھائی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپس میں محبت نہ کرو، اور تمہیں بتاؤں کہ آپس کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو، تو تمہارے عام کرنے کی وجہ سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ شاید اس بھائی سے وہ سلام صحیح طور پر عام نہیں ہو سکا ہوگا، یہ کمی ہو سکتی ہے، اور یا پھر وہ جلدی ہی دل برداشتہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں بتائی۔ ہر بیماری کی صحت کا ٹائم الگ ہوتا ہے۔ اگر چیز کو زنگ لگا ہے تو زنگ اتارنے کا سبھی کا ٹائم لیمٹ ایک نہیں ہے، کسی کا زنگ تھوڑا ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ ہے، اور کسی کا دل سخت ہے، کسی کا اس سے بھی سخت ہے، کسی کا نرم ہے۔ ہر ایک کی تبدیلی میں وقت لگتا ہے۔ شاید اس نے 2 4 10 15 مرتبہ یا ہفتہ 2 ہفتے مہینہ کر کے اس نے کہہ دیا نہیں بھائی نہیں، اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، کیفیت الگ الگ ہے، لیکن بات پکی ہے کہ اگر وہ لگا رہے تو زندگی میں ضرور ہوگا کہ وہ اس کا دوست بنے گا ہی بنے گا۔ اور ہم نے دیکھا ہے، اسی مسجد جانے ہیں نا تو راستے میں نا کچھ دوسرے مسلک والے بھائیوں کی دکانیں بھی ہیں، تو جاتے ہوئے سلام کر جائیدا ہے، السلام علیکم، وہ اکثر تے جواب ہی نہیں دیتے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ کبھی ہمیں پہل بھی کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر اکٹھے مسجد میں جاتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز رہ گیا، وہ اللہ کا خوف کس طرح سے کرتا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے نا سب سے مؤثر ترین طریقہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، سب سے سنا جائے، پڑھا جائے، ترجمہ اگر ہو نا ساتھ تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کے لیے جنتوں کے تذکرے اور جہنم کے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی، کتنا بڑا اللہ ہوگا، کتنی سخت پکڑ ہوگی، یہ چیزیں انسان سنے پڑھے۔ صحیح بخاری اگر آپ کے گھر میں ہو تو اس کا ایک حصہ ہے کتاب الرقاق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نا وضو کے مسائل پر ساری حدیثیں علیحدہ لکھی ہیں، نماز کے مسائل پر ساری حدیثیں علیحدہ لکھی۔ اس طرح کرتے کرتے کیٹاگریوں میں نا ایک کتاب الرقاق ہے، دلوں کو نرم کرنے والی حدیثیں، وہ ساری ایک جگہ بھی اکٹھی کی ہوئی۔ انسان جب ان کو پڑھتا ہے نا تو پھر واقعتاً دل اس کا نرم ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھیں، کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کرنے والی احادیث، پھر انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ادھر سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟